مال گھٹتا ہے، سود سے مال گھٹتا ہے۔ میں نے $1 ملین امریکہ میں بینک میں رکھوا دیا، سال بعد مجھے $1,00,000 نفع ہوا۔ میری بیوی نے کہا مبارک ہو، نفع ہوا ہے۔ میں نے بینک میں دیکھا نفع ہوا ہے، میں وہاں گیا، بینک سے $1,00,000 نکالے، ابھی بھی 1 ملین پڑا ہوا ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں نفع گن بھی رہا ہوں، میرے بچوں نے گنا۔ اللہ کہہ رہے ہیں سود سے مال گھٹا، میں اللہ کیسے مان لوں؟ سود سے مال گھٹ رہا ہے، میرے ہاتھ میں پیسے پڑے $1,00,000 زیادہ، آپ کہہ رہے ہو گھٹ رہا ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں یربی صدقات، صدقے سے مال بڑھتا ہے۔ میں نے 1,00,000 میں سے $50,000 صدقہ کیا، میرا مال کم ہو گیا، بیوی نے دیکھا، بچوں نے دیکھا، میری نالج نے، میری آنکھ نے دیکھا، میری عقل کہہ رہی ہے مال کم ہوا، اللہ کہہ رہے ہیں مال بڑھ رہا ہے۔ یہ ایک ٹیسٹ ہے ہمیں جو اللہ نے دیا ہے، یہ آنکھ، یہ کان اور یہ عقل، اس کو کھول لو تمہیں کچھ اور نظر آئے گا، اور اس کو کھولنا یہ کائنات کی سب سے مشکل محنت ہے۔ یہ اتنا ڈیسیٹ ہے آنکھوں کا، اتنا یہ دھوکہ ہے۔ اور یہ کیوں ہوا تھا کہ جب ابلیس نے اللہ سے بات کی اور ابلیس کو اللہ نے کہا سجدہ کر آدم علیہ السلام کو، اس نے کہا میں نہیں کرتا، تو اللہ نے کہا دفع ہو جائے یہاں سے، قال فاخرج منها فإنك رجیم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدین، دفع ہو جا مردود یہاں سے، اور قیامت تک تیرے منہ پہ لعنت۔ تو اس نے اللہ سے کہا قال رب فانظرنی إلى يوم يبعثون، اے میرے اللہ مجھے قیامت تک کا مہلت دے دے، میں لوگوں کو گمراہ کروں۔ اللہ نے کہا جا تجھے مہلت دے دی، جا تو کر جو کرنا ہے۔ اس نے اللہ سے کیا کہا میں کیا کروں گا؟ قال رب بما اغویتنی لأزیننہم فی الارض ولأغوینہم اجمعین، اے اللہ جیسے تو نے مجھے گمراہ کیا ہے میں تیری ساری مخلوق کو گمراہ کروں گا، ان کو دنیا خوبصورت بنا کے دکھاؤں گا۔ گاڑی نہیں خریدیں گے 1 مہینے کا مزہ، اس کو بدلو، موبائل 1 مہینے کا مزہ، اس کو بدلو، دنیا کی کوئی چیز لے لو جو مرضی آپ کو پسند ہو۔ میں سب سے گزر کے آ رہا ہوں، چند دنوں کا مزہ ہے، وہ مچھر کاٹتا نا کھجلی ہوتی ہے، اس وقت کھجلی کرتا ہے، وہ زخم کرتا ہے نا۔ اس شیطان نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ میں بھی تیری قسم کھاتا ہوں کہ میں تیرے بندوں گمراہ کروں گا، ان کو دنیا یہ خوبصورت بنا کے دکھاؤں گا، اور جو اس کیونکہ دنیا یہاں سے تو اچھی لگتی ہے، میں بھی ڈبکی مار کے آ رہا ہوں، لیکن جس کی یہاں کھلی ہو نا آنکھ، جس کا عقل یہاں کھلی ہو اور جس کے کان کھلے ہوں، تو اللہ کی قسم کھا رہا ہوں میں کہ انسان کبھی بھی، جو آج حالات ہیں بہت برے ہیں اور سب طرف پریشانی ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں ضرب اللہ مثلا قریہ، اے میرے نبی اس بستی کی مثال بیان کیجئے، کانت آمنۃ مطمئنہ، بڑی امن اور اطمینان میں تھی، یاتیھا رزقھا رغدا من کل مکان، ہر جگہ سے ان کو رزق آ رہا تھا۔ انہوں نے کیا کیا؟ فکفرت بانعم اللہ، انہوں نے اللہ کی نعمتوں سے کفر کر دیا۔ اللہ کی نعمتوں سے کفر کیا ہے؟ بہت میں آپ کو سمپل، مجھے آتی بھی نہیں بات، بہت سمپل بات بتا رہا ہوں۔ اللہ نے ہمیں بہت ساری نعمتیں دی، آنکھ، ہاتھ، کان۔ میں ایک لڑکے سے ملا، اس کے دونوں انگوٹھے خراب تھے، میں کہا تم کیا کرتے ہو؟ کہا سعید بھائی جب اپنا ناڑا کھولتا ہوں نا میری ایسی کی تیسی ہو جاتی ہے، میرے ہاتھ نہیں چلتے۔ میں کینیڈا میں ایک لڑکے سے ملا 21 سال کا، 2 بڑی بوتلیں ہاتھ میں تھیں 10-10 لیٹر کی، کیا کہتے سعید بھائی اللہ نے میرا تھوک ختم کر دی، مجھے تھوک نہیں آتا۔ تو اللہ نے کتنی نعمتیں دی۔ اللہ نے کہا ایک امتحان کیا ہے، ہم نے تمہیں دونوں راستے دکھائے۔ اچھا یہ نہیں مجھے پتہ نہیں تھا، اللہ فرماتے ہیں اِنَّا ہَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، کہ ہم نے تمہیں شکر والا راستہ بھی دیا، کفر بھی۔ شکر کا راستہ کیا ہے؟ جو اللہ نے تمہیں ٹیلنٹ دیا ہے، جان، مال، وقت، اس کو اللہ کے حکموں پہ لگاؤ، اور جو مال، جان، وقت تمہیں دیا ہے اس کو اللہ کے حکموں کے خلاف لگاؤ، اس کو کفر کہا ہے قرآن نے۔ اللہ کی یہ نعمتیں جہاں اللہ نے کہ وہاں لگاؤ، مال کو، جان کو، اپنی ٹیلنٹ کو وہاں لگاؤ، یہ ہے شکر۔ اور اپنی مرضی پہ لگانا، میرا مال ہے، میری جان ہے، جہاں میں چاہوں لگاؤں، اپنی مرضی۔ اس لیے قرآن نے یہ کہا ہے کہ شیطان نے قبر پرستی نہیں کی تھی، بت پرستی نہیں کی تھی، اس نے نفس پرستی کی تھی۔ افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، اس شخص نہیں جانتے جس کے اندر میں داخل ہو گئے، اس نے میں کو خدا بنا لیا۔ یہ میں، میری مرضی، جیسا میں زندگی گزاروں، میری مرضی جہاں مال استعمال کروں۔ تو ہم بہت بڑے امتحان میں، جس کو ساری کائنات نے انکار کر دیا کہ اللہ ہم یہ امتحان نہیں اٹھا سکتے، اور آگے حالات ہم ساری دنیا کے ہمارے سامنے ہیں، ساری دنیا کے حالات خراب ہیں، اور حالات کوئی مائیکل لال صحیح نہیں کر سکتا۔ جتنے آئیں گے وہ ایسی، ہم نیوزی لینڈ گئے، بائی روڈ اینڈ تک گئے، وہاں سمندر آ گیا، ختم ہو گیا، تو وہاں سے سمندر تھا، آگے آسٹریلیا اتنے مائلز، یو ایس اتنے مائلز، آخری ٹاؤن کا نام تھا بلف، دھوکہ۔ اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں دنیا ایک نظر کا دھوکہ، متاع الغرور، متاع قلیل، یہ تھوڑا سا مزہ ہے۔ تم نیا مکان بناؤ گے 3-4 مہینے کا مزہ، نئی گاڑی لوگے 2-3 مہینے کا مزہ، نیا سیل فون 1 مہینے کا مزہ۔ یہ دنیا عارضی مزہ ہے، اور ایک مزہ آنے والا موت کے بعد جو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ آپ سب سے گزارش ہے سب کچھ کرو
لیکن یہ تو سیکھ لو، یہ سمجھ لو، کیونکہ ہم نے مرنا ہے، روزانہ 2 لاکھ آدمی مرتے ہیں، واپس کوئی نہیں آنا. اور اللہ فرماتے ہیں جب گنہگار مرے گا نا تو وہ کہے گا، دیکھتے ہی جب مرے گا تو یہ سین بند ہو جائے گا، وہ کھل جائے گا، تو وہ کہے گا ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون. اے میرے رب، میں نے دیکھ لیا، میں نے سن لیا، مجھے ایک دفعہ واپس بھیج دے، اب میں گڑبڑ نہیں کروں گا. تو ایک یاد دہانی آپ کو میں کرانے آیا ہوں. ہم سب نے مر جانا ہے، واپس کبھی نہیں، قبر میں اکیلے. قیامت کے ایک دن 50,000 سال کا ہے، 50,000 سنہ، اور ہم سب نے دیکھنا ہے. اس دن اللہ ہم سے پوچھیں گے بتاؤ تمہیں دنیا میں کیوں بھیجا تھا. ایک گزارش آخری یہ ہے، دیکھو کامن بات کر رہا ہوں، اب آپ قرآن اٹھا کے پڑھیں نا تو آپ دیکھیں نوح علیہ السلام کو کیسے اللہ تعالیٰ نے پانی کو طوفان سے مار دیا. نبی اپنا کام کرتا تھا، مار دیا. قوم عاد آئی، اللہ نے ہوا چلائی، سب کو مار دیا، کوئی ویپن استعمال نہیں ہوا، کوئی فوج استعمال نہیں. قوم سمود آئی، اللہ نے ایک چیخ مروائی، سارے کو کلیجے پھاڑ دیے، کوئی ویپن استعمال نہیں ہوا. بدر میں 1000 فرشتے اترے اور سب کا مارا ماری کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا ہاتھ نہیں لگا. میں آپ کو صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ ہم سے ایک ڈیمانڈ کریں. کتنی خوبصورت آیتیں ہیں. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جو یہ کہہ دے اللہ میرا رب ہے، میرا رب اللہ ہے، اور اس پہ ڈٹ جائے، بس اللہ میرا رب ہے. اچھا اللہ دوسری جگہ فرماتے ہیں جو یہ کہے گا اللہ اس کا رب ہے، اس پہ ڈٹے. احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا تم گمان کرتے ہو تم نے اللہ کو رب بنا لیا، اب اللہ تمہارا امتحان نہیں لگا؟ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، اللہ امتحان میں ڈالے گا 100%. دنیا ہی ٹیسٹ. اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، میں تمہیں موت زندگی میں نے کیوں بنائی ہے؟ تمہارے امتحان کے لیے، کہ دیکھوں کہ تم میں عمل بنائے کون آتا ہے. تو اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں جو اللہ کو رب بنا لے اس پہ ڈٹا رہے. نہیں اللہ اب تو میں جھوٹ نہیں بولوں گا، یا اللہ میں 2 نمبری نہیں کروں، تو میرا رب ہے، تو 24 گھنٹے مجھے دیکھ رہا ہے، میرے شارک